بنگلہ دیش میں آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کے لیے باضابطہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ انتخابات 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات ہیں، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی طویل اور آمرانہ حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے مرکزی رہنما اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کی قیادت میں ایک بڑے انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کارکنوں اور حامیوں نے شرکت کی۔ مظاہرین پارٹی جھنڈے اٹھائے طارق رحمان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ طارق رحمان گزشتہ ماہ 17 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹے ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں، جو دسمبر میں 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی بھی ڈھاکہ میں انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ جماعت کئی برسوں بعد عملی سیاست میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ شیخ حسینہ کے فرار کے بعد جماعت کے کئی رہنماؤں کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، جن میں 350 ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ عمل 2026 کا سب سے بڑا جمہوری عمل ہوگا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ اگر عوام اصلاحات کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو نئے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں روپوش ہیں، جہاں وہ مظاہرین کے دباؤ کے بعد فرار ہو گئی تھیں۔ بنگلہ دیش میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ چکی ہے۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو انسانوں کے ہونٹوں کی حرکت کا مشاہدہ کر کے اس کی نقل کر سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرز نے بتایا ہے کہ وہ ایسا روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو بولتے یا گاتے وقت ہونٹوں کی حرکت کو پہلی بار سیکھ کر اس کی نقل کر سکتا ہے۔ روبوٹ نے YouTube ویڈیوز دیکھ کر یہ صلاحیت سیکھی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر اس پر عمل کی پریکٹس بھی کی۔ انجینئرز کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ روبوٹ انسانوں سے رابطہ کرے گا، اتنی ہی اس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ اس سے پہلے روبوٹس کے لیے انسانوں کی طرح ہونٹ ہلانا کافی مشکل تھا، تاہم یہ کامیابی روبوٹس کے مستقبل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق حکومت نے مختلف ادوار میں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے ایکس کو لکھا، تاہم یہ درخواستیں مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ 21 اگست 2022 کو پہلی مرتبہ PTI نے عمران خان کا اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے ایکس کو خط لکھا۔ اس کے بعد 18 اپریل 2024 کو بھی توشہ خانہ، سائفر اور عدت کیس میں سزاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے دوبارہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو درخواست ارسال کی گئی۔ 27 نومبر 2025 کو عمران خان کی 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے ایکس کو لکھا گیا، تاہم 3.5 سال کے دوران 3 مرتبہ PTI کی جانب سے لکھے گئے باوجود خط کے ایکس نے مجموعی طور پر درخواستیں مسترد کر دیں، جبکہ 27 نومبر 2025 کو 47 ٹویٹس بلاک کرنے کی درخواست میں سے صرف ایکس نے ایک ٹویٹ کو بلاک کیا۔ PTI کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ PTI نے سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان میں اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر کرنے کا کہا، تاہم سوشل میڈیا کمپنیز نہ تو رجسٹر ہوئیں اور نہ ہی پاکستان میں کوئی نمائندہ مقرر کیا گیا۔ سوشل میڈیا کمپنیز اپنے ممالک میں رجسٹر ہوتی ہیں اور خود کو دوسرے ممالک کے قوانین کی پابند نہیں سمجھتی۔ سوشل میڈیا کمپنیز دوسرے ممالک سے موصول ہونے والی درخواستوں کو بھی اپنے قوانین کے مطابق ہی دیکھتی ہیں۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر قبضے کی بار بار خواہش ظاہر کرنے اور یورپ پر ٹیرف بڑھانے کی دھمکیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ پچھلے سال ہی ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت امریکی ٹیرف زیادہ تر یورپی مصنوعات پر 30% کی بجائے 15% مقرر کیے گئے، جبکہ یورپ نے امریکی سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ تاہم گرین لینڈ کے معاملے پر امریکی ٹیرف کی دھمکیوں کے بعد یورپی پارلیمنٹ کی بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ امریکی دھمکیوں سے یورپی یونین کی خود مختاری علاقائی سالمیت داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہمارے پاس معاہدہ معطل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب معمول کے تعلقات ممکن نہیں رہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت میں لاکھوں افراد شدید بھوک اور جان لیوا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان میگزین ہشت صوبے کے مطابق طالبان رجیم میں لاکھوں افراد شدید بھوک اور جان لیوا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ غذائی بحران بے قابو ہو چکا ہے۔ افغان میگزین ہشت صوبے میں لکھا گیا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے میگزین لکھتا ہے کہ افغانستان میں 1,70,00,000 افراد شدید غذائی قلت میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ سال افغانستان میں غذائی بحران ریکارڈ سطح پر رہا، جبکہ اس سال مزید 20 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغان میگزین لکھتا ہے کہ مختلف ممالک سے ملک بدر کیے گئے افغان مہاجرین کی واپسی سے غربت اور غذائی بحران میں مزید اضافہ ہوگا۔ اٹلی کے عالمی شہرت یافتہ سیاحتی جزیروں لیپاری اور سسلی کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان ہیری نے تباہی مچا دی۔ 74 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے 9 میٹر تک اونچی موجیں پیدا ہوئیں۔ سمندری طوفان سے اٹھنے والی یہ طاقتور لہریں اپنی حدود کو عبور کرتی ہوئی جزیرے میں بنے ہوٹلز اور گھروں میں بھی داخل ہو گئیں۔ گھروں میں داخل ہونے سمندری پانی نے گھر کی قیمتی اشیاء کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سمندری پانی سے جزیرے میں سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ساحلی علاقوں سے تقریباً 190 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جن میں ایک نگہداشت مرکز کے 32 رہائشی بھی شامل تھے۔ ساحلی قصبوں میں سکول تاحکم ثانی بند اور ہنگامی آپریشن سینٹرز فعال کر دیے گئے ہیں، جن میں متاثرہ افراد کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر گھروں میں سمندری پانی داخل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، جس سے طوفان کی ہولناکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 30 باڈیز ملی ہیں، جس کے بعد 200 مرنے والوں کی تعداد 61 تک جا پہنچی ہے۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 88 ہو چکی ہے۔ تمام 30 باڈیز ایک کراکری کی دکان سے ملی ہے۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے، پہلے باڈیز نکالی جا رہی ہیں۔ گل پلازہ میں دوستوں آگ لگنے کے بعد لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے ایک دکان میں بند کر لیا تھا۔ ان افراد کی آخری موبائل لوکیشن بھی اسی جگہ کی آئی تھی۔ پولیس سرجن نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 28 باڈیز موصول ہوئی ہیں۔ ابتدائی طور پر 6 باڈی مکمل اور قابل شناخت تھی۔ ڈاکٹر سمیہ سید کا بھی کہنا تھا کہ گزشتہ رات مزید 3 باڈیز شناخت ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید 3 سے 4 ڈی این اے رپورٹس آنے کی توقع ہے۔ آگ کی شدت کے باعث ڈی این اے شدید متاثر ہوئے ہیں، شناخت کا عمل مشکل ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ریسکیو اہلکار 40 گھنٹوں بعد گل پلازہ کی عمارت میں داخل ہوئے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں آپریشن شروع کیا، تاہم کام کے دوران بھی عمارت کے مختلف حصوں سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے ریسکیو کا کام بھی متاثر ہوا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت 19 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات بورڈ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری، مراکش اور ویتنام بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اس بورڈ کا مقصد غزہ کی بحالی کے امور کی نگرانی بتایا گیا تھا، تاہم اس کے چارٹر میں اس کے دائرہ کار کو صرف غزہ تک محدود نہیں کیا گیا۔ امریکہ مختلف عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم اس بورڈ کا حصہ بنے، جس میں مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ CNN کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری سرگرمیاں بند کرنا ہوں گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ماضی میں امریکہ کی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا تھا۔ اگر امریکہ نے ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بنایا ہوتا تو ایران 2 مہینے کے اندر اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔
صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران میں سڑکوں پر اندھا دھند لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد ایرانی حکومت نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے سے بھی روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ کی طرح پھر بڑک مارتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو اپنے ہتھیار ختم کرنا ہوں گے اور اگر ایسا نہ کیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جلد ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ حماس اپنے وعدے پر عمل کرتی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس نے اس پر اتفاق کیا تھا، انہیں یہ کرنا ہوگا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ 2 یا 3 دنوں میں اور یقینی طور پر اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر کہ وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں بہت تیزی سے تباہ کر دیا جائے گا، وہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل نے دفاعی الرٹ بڑھا دیا ہے۔ ایرانی قیادت بھی امریکی حملے کے جواب میں حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران اسرائیل کو لڑائی میں شامل کر سکتا ہے، تاہم یہ یقینی نہیں کہ ایران اسرائیل کو پہلا ہدف بنائے گا۔ اسرائیلی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث الرٹ ہے، جبکہ امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطہ بھی برقرار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی ایئر لائنز نے طیاروں کو اسرائیل سے باہر منتقل کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پشت پناہی میں گزشتہ دنوں ایران میں تخریب کاری کے واقعات میں 3000 سے زائد افراد مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عام شہری بھی شامل تھے، جبکہ تخریب کاری کے واقعات میں 2427 ایرانیوں کو شہید قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، جس کے باعث انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی، جبکہ جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا۔ چلی میں جنگل میں لگنے والی شدید آگ کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں، جبکہ حکومت نے بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور 30 سے زائد آگ کے واقعات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور تیز ہواؤں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ چلی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ رات کے وقت موسم کی بہتری سے کچھ مقامات پر آگوں پر جزوی قابو پایا گیا، تاہم بڑی آگ اب بھی لگی ہوئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اصل تشویش یہ ہے کہ کئی جگہوں پر آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے، مگر مزید نئی آگ بھڑک سکتی ہے۔ متاثرہ افراد اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں اپنی بچی کچھی اشیاء تلاش کر رہے ہیں، جبکہ فائر فائٹرز قریبی علاقوں میں آگ بجھانے میں بھی مصروف ہیں۔ 51 سالہ ایک خاتون کا کہنا تھا جو اپنے آبائی گھر کی راکھ پر یادگاریں تلاش کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ فرار کا موقع بھی نہ مل سکا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 325 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 1100 گھروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب تک 35,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل چکا ہے، جو ایک بڑے امریکی شہر کے برابر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل بلند درجہ حرارت، خشک کا ماحول اور تیز ہواؤں نے آگ کو بے قابو کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چلی اور ارجنٹائن میں نئے سال کے آغاز سے ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور اس ماہ ارجنٹائن کے پٹاگونیا میں بھی بڑے پیمانے پر جنگلاتی آگ لگ گئی تھی۔